السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله عز وجل في مقام آخر: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت خالق العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، کہ جس اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایک بار پھر اس محفل کو منعقد کرنے کی توفیق عطا کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نماز، روزے اور حج کی طرح ایک فرض عبادت ہے، اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تو ایک فتنہ کھڑا ہوا مانعین زکوٰۃ کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا اور فرمایا: اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ ایک بکری کا بچہ بھی جو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ جس طرح نماز، روزے اور حج کا وقت مشروع ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور ان کا طریقہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے، اسی طرح کتنے مال پر، کتنی مدت پر، کس شرح سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے مال کے مستحق کون ہیں، یہ سب بھی شریعت اسلامیہ نے طے کر دیا ہے۔ اگر جسم پر کوئی غلاظت لگ جائے یا جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت نے اس کی طہارت کا طریقہ غسل مقرر کیا۔ اسی طرح اگر ایک مخصوص حد سے زیادہ مال کسی شخص کے پاس 1 سال تک رہے تو اس مال کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت نے بیان کر دیا کہ وہ طریقہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا جو لفظی مطلب اور مفہوم ہے وہ ہوتا ہے، لفظی اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، پاک صاف ہونا، نشو و نما پانا، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اسے دینے والے دراصل اپنے مال میں ہی اضافہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے، اللہ ہی کی راہ میں کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے کہیں گنا بڑھا کر اس شخص کو واپس لوٹاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ مالی عبادت ہے۔ ٹیکس ہمیشہ بادل نخواستہ اور لازمی طور پر وہ وصول کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ رعایت مل جائے، بلکہ اکثر ادائیگی میں دیانت سے کام نہیں لیا جاتا۔
لیکن زکوٰۃ حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کا دلی رغبت، پوری دلچسپی، مکمل دیانتداری اور اس کے تمام شرائط و آداب کا علم حاصل کر کے شریعت کے مطابق ادا کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ عبادت اس رب کبریا کے لیے ادا کی جاتی ہے جو ہمارے ظاہری افعال سے بھی واقف ہے، ہماری نیتوں کا بھی جاننے والا ہے، اور ہماری تمام پوشیدہ حرکتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل یہ جو گردشی مال ہے، مال کے گردش کرتے رہنے ہی میں ہی برکت ہے۔ جس طرح ایک جوہڑ، ایک تالاب، کہ اگر اس میں پانی کچھ دیر ٹھہرا رہے، کچھ عرصہ ٹھہرا رہے، تو پانی کے نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہ متعفن اور گندا ہو جاتا ہے، مچھروں اور ان جیسے موذی کیڑوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب مال کسی شخص کے پاس سال بھر سے زائد مدت تک پڑا رہے تو یہ بدبودار اور غلاظت کا گھر بن جاتا ہے۔ ایسا مال اپنے مالک کے لیے کئی مہلک بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، مثلا حرص، بخیلی، تنگ دلی، خود غرضی، سفاکیت وغیرہ۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اس کا مال کل قیامت والے دن گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اسے بار بار ڈستا رہے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں کہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ وہ سونا چاندی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اسے تپا کر، اسے گرم کر کے اس کے مالک کے چہرے پر اس سے داغ دیے جائیں گے۔ اونٹ، بکریاں، بھینس، گائیں اپنے مالک کو رونتی ہوئی آئیں گی۔ تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ کے مستحق کون سے لوگ ہیں، اس کی حقدار کون کون ہیں، اور کن لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ جاننا اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اسی زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت نے جو مستحقین لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مستحق کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات، زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ جمع کرنے پر معمور ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو ان کے لیے، وفی الرقاب، اور یہ گردنوں کو چھڑوانے، اور والغارمین، اور مقروض کی مدد کرنے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اور مسافروں کے لیے اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں 8 جگہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا ذکر اللہ رب العزت نے فقراء کے حوالے سے کیا۔ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجات و ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کا نصف حصہ بھی موجود نہ ہو، یعنی مالی لحاظ سے نہایت خستہ حال ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسرا مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس کچھ مال تو موجود ہو لیکن اس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، یعنی اس کی جو اخراجات ہیں وہ اس کی آمدن سے زیادہ ہوں، اس کی آمدن ہوتی ہو لیکن اس کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 کھجور، 2 کھجور اور 1 لقمہ یا 2 لقمے دیے جائیں، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو لوگوں سے نہ مانگتا ہے، نہ ہی لوگوں کو اس کی مالی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ دیں۔ تو مسکین وہ ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، عاملین علیہا، وہ لوگ جنہیں حکومت زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب رکھنے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے معمور کرتی ہے، ایسے لوگوں کی تنخواہیں وہ زکوٰۃ ہی میں سے ادا کی جائیں گی۔ چوتھا جو اللہ رب العزت نے مصرف بیان کیا کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے، وہ والمؤلفۃ قلوب، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوں، وہ صاحب حیثیت بھی ہوں
تو ان کی دل بستگی کے لیے انہیں زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ اسی طرح ایسا غیر مسلم شخص جو اپنے خاندان یا قوم کا سردار اور یہ قوی امید ہو کہ مال وغیرہ دینے سے وہ اسلام قبول کر لے گا یا وہ مسلمانوں کو جو ضرر اور تکالیف پہنچاتا ہے اس سے باز آ جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ ویسے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن مؤلفۃ قلوب کے زمرے میں اس کو دینی ہے کہ جس کی شرارتوں اور اذیتوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرنا مقصود ہو۔ پانچواں، وفر رقاب، رقاب سے مراد مسلمان غلام ہیں جن کو آزادی دلانے کے لیے ان کے مالک کو ان کی قیمت زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ مسلمان جو غیر مسلموں کی قید میں ہوں ان کا فدیہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کر کے چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسے مسلمان ہوں کہ جو ناحق ہی قید ہیں اور ان کے پاس وہ جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنے کی سخت اور صلاحیت نہیں ہے، تو وفر رقاب میں وہ بھی آتے ہیں اور ان کی بھی مدد کر کے ان کو بھی اس سے خلاصی دلائی جائے گی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، یعنی کسی قیدی کو چھڑایا جائے گا۔ والغارمین، غارم کی جمع ایسا مقروض شخص جس نے کسی اجتماعی مفاد کے لیے یا ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا لیکن ایسا تنگ دست ہو گیا کہ ادا کرنے پر قادر نہیں رہا، تو ایسے غارم، ایسے مقروض کی بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جائے گی۔ اور ساتویں چیز وفی سبیل اللہ، اس سے اصل مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس میں وہ تمام کوششیں شامل ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کی جائیں، مثلا جہاد کی تیاری، اسلحے کا حصول، مجاہدین کے اخراجات، جہاد کی ٹریننگ دینے والے اداروں کا قیام، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابوں کی طباعت اور اشاعت، غرض دعوت اللہ کا کام کرنے والے تمام ادارے اور افراد وفی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ تو یہ ساتواں جو ہے یہ جو نصاب ہے کہ وفی سبیل اللہ اس کو دیا جائے گا۔ آٹھواں جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مستحقین کا تذکرہ کیا ان میں سے آٹھویں چیز وابن السبیل، ایسا مسافر جو اپنے گھر سے بہت دور ہو، اس کے پاس سفر خرچ ختم ہو چکا ہو یا اسے کوئی ہنگامی ضرورت پڑے، ایسے میں اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جائے گی۔ یہ جو 8 قسم کے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں لگتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، زید بن حارث صدائی، اور زکوٰۃ میں کچھ لینے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم ہوا فیہا فجزأها 8 اجزاء فإن کنت من تلک الاجزاء اعطیتک۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بذات خود نازل فرمائی ہے اور اس کو 8 مصارف میں بانٹ دیا۔ اگر تو ان 8 مصارف میں سے کسی ایک میں ہے تو پھر تجھے دے دیتا ہوں، ورنہ یہ تیرا حق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث صدائی کو کہا تھا۔ زکوٰۃ ایک بنیادی عبادت ہے، لہٰذا اس کو قرآن و سنت کے دیے گئے احکام کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے حوالے سے خاصا تساہل پایا جاتا ہے۔ لوگ ایسے اداروں کو یا ایسے لوگوں کو زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہی نہیں ہوتے، کہ جنہیں شریعت کی نظر میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے غیر مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امراء سے لے کر انہی مسلمانوں کے فقراء پر صرف کیا جائے گا۔ لہٰذا کسی کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، سکھ، ہندو، غرض کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور علامہ ابن منذر فرماتے ہیں کہ اس امر پر مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کہ ذمی شخص جو مسلمانوں کے ہاں ٹیکس دے کے رہ رہا ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو۔ جن اداروں سے مسلمان اور کافروں کو بلا امتیاز فائدہ پہنچایا جاتا ہے ان اداروں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جس کے متعلق ہمیں یہ قوی امید ہو
کہ ہم اس کو اگر زکوٰۃ میں سے تعاون کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ہر غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا وہ شخص کہ جو غنی بھی ہو اور تندرست بھی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لیے حلال نہیں۔ غنی سے مراد ایسا شخص جو ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہو اور اس کے پاس نقد مال یعنی سونے اور چاندی کے زیورات، زمینیں، جمع شدہ رقم اور اس کی کمیٹیاں وغیرہ جو آج کل ہم کرتے ہیں یہ موجود ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غنی وہ ہے جس کے پاس رات کا کھانا موجود ہو، یا یہ کہ رات اور دن کا کھانا موجود ہو۔ اسی طرح تندرست آدمی کو نصیحت کی جائے گی کہ وہ کما کر محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ حکم لینے والے کی تربیت، غیرت اور خودداری کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو غنی ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جبکہ اصل بات یہی ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت کے مطابق گھر ہو، گھر کا سامان اور ضرورت کی معمولی سواری، سائیکل، گدھا، معمولی مالیت کی موٹر سائیکل وغیرہ ہو، لیکن اس کے پاس فی الوقت گزارے کے لیے آمدنی کے وسائل نہ ہوں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ گھر اور جو گھر کی چیزیں ہیں، گھریلو چیزیں عموماً یہ خوشحالی کے دور کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر یہ شخص، ہمارے ہاں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس اچھی سواری ہے، تو وہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ گھر اور گھریلو چیزیں عموماً خوشحالی کے دور کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر یہ شخص مکان بیچے تو وہ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر مزید مالی مشکلات میں پھنس جائے گا، کیونکہ کرائے پر گھر حاصل کرنا سب سے بڑی مالی مشکل ہے۔ لہٰذا گھر کی موجودگی کسی کے زکوٰۃ لینے سے مانع نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس آمدن کے وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح صاحب استطاعت مریض ہے، جو مریض صاحب استطاعت ہو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی جس کے پاس استطاعت موجود ہے وہ خود اپنا علاج کروا سکتا ہے، تو ایسے مریض کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر اسی طرح صاحب استطاعت شخص کے زیر کفالت کوئی مریض شخص بھی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں ان میں مریضوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مریض صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی ضرورت خود پوری کرے، اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کی بیماری پر اٹھنے والے اخراجات کوئی وہ اس کے جو کفالت کرنے والا ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ میں سے رقم دے سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کروائے۔ اسی طرح ہسپتال وغیرہ پر زکوٰۃ، اس کے متعلق علماء کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہسپتال وغیرہ پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہسپتال کی عمارت، مشینری، ایمبولینسیں جتنی بھی ہیں، عملے کی تنخواہیں، دوائیوں، غرض کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دراصل اسلام میں مرض اور علاج اتنی عام پریشانی نہیں ہے جتنی تکلیف دہ حالت بھوک اور افلاس کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فقراء اور مساکین کو رکھا ہے۔ تو دور حاضر میں اکثر اسپتال رفاہی اور خیراتی بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ اکثر اسپتالوں میں صدقات اور عطیات کے لیے باقاعدہ فنڈ کے لیے ڈبے رکھے جاتے ہیں، اسپتال کی مشینری کے لیے یا مریض کے علاج کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اسے عطیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ فطرانہ قربانی کی کھالیں اور منت کے طور پر یا دفع بلا کے لیے دیا گیا صدقہ یہ ہسپتال یا مریض پر نہیں لگتا، بلکہ یہ فقراء اور مساکین کو ہی دینا ہوگا۔ اسی طرح میت کے کفن دفن پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ میت کے کفن دفن اور اس کے ذمہ قرض ادا کرنے پر زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی۔ جو ادارے میت کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی اس مد میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ خود صدقہ اور خیرات کے پیسوں سے، جو عام صدقات ہیں ان میں سے وہ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہیں پر تشہیر، نمائش اور تقریبات جو ہوتی ہیں جو دینی اداروں میں، رفاہی اداروں میں، تو کسی بھی رفاہی خیراتی ادارے کی تشہیر، تقریبات، ہینڈ بل، پوسٹر، میڈیا، امارات اور گاڑیوں وغیرہ پر بھی زکوٰۃ فطرانہ اور قربانی کی کھالیں صرف نہیں کی جا سکتی۔
اسی طرح قرآن کی طباعت قرآن اور دوسروں کو قرآن پاک زکوٰۃ کی مد سے خرید کر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مصارف میں شامل نہیں ہے۔ البتہ جو دینی علوم کے نادار طلباء کو دینی کتب زکوٰۃ کی مد سے خرید کر دی جا سکتی ہیں، جن میں قرآن مجید بھی شامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی مد سے صرف قرآن حکیم خرید کر تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دینی کتب کی طباعت و تقسیم زکوٰۃ کی مدد سے دینی کتب چھپوا کر تقسیم کی جا سکتی ہیں، کیونکہ تبلیغ کے تمام ذرائع فی سبیل اللہ کی مد میں شامل ہیں۔ اسی طرح مساجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، مساجد کی تعمیر یا اس کی کسی اور ضرورت پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی جو 8 مد ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مسجد کا تعلق کسی بھوکے کی بھوک یا ننگے کے لباس سے نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اس مخصوص جگہ کا نام ہے جو اللہ کے گھر کے نام پر وقف کی جاتی ہے۔ مسجد میں نمازیوں کی کسی بھی ضرورت یا سہولت پر خرچ کرنا اپنی جگہ نیکی ہے، اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کا گھر دوسروں کے مال کی زکوٰۃ کا محتاج نہیں، بلکہ وہ دل کی خوشی سے دیے گئے عطیات کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے دنیاوی تعلیمی اداروں پر، جن میں صرف اور صرف دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم نہ ہو، تو ایسے اداروں پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ان ایسے اداروں پر بھی زکوٰۃ خرچ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہیں، تو دین کو بنیاد بنا کر ایسے اداروں کی کفالت اور ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی، اسی طرح اپنے ملازمین جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں پر گھومتا پھرتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا 2 لقمہ، 1 کھجور یا 2 کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی اس کا حال کوئی جانتا ہے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے مسکین کو زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کی قرآنی 8 مدات میں شامل ہے، لیکن پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کا یہ کینسر ہے جو قوم کی اجتماعی حالت کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ پھر گناہوں جو جرائم ہیں ان میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اپاہج بن جاتے ہیں، اور اس کی ہمارے ہاں عام ویڈیوز آج کل موجود ہیں کہ یہ کیسے کیسے پھر ان کو پولیس سیدھا کرتی ہے اور جھوٹی مظلومیت کی کہانیاں گھر گھر کے یہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز ہے کہ بد عقیدہ لوگ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مانگتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ مولا علی دے صدقے، حسن حسین دے، پیر دستگیر دے نا دسواں، یا مولا علی رنگ لاوے، یا اس طرح کے جو جمعرات کے دن مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو نہ زکوٰۃ دینا چاہیے، نہ فطرانہ، نہ دوسرے صدقہ و خیرات دینے چاہیے۔ جن لوگوں کا اللہ کے علاوہ بزرگوں یا درباروں وغیرہ سے مانگنے، ان پر چڑھاوے چڑھانے، نظر و نیاز دینے یا توحید سے مختلف عقیدہ ہو، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ مدنی وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی عادات سے ناوافق اور غلط عقیدے والے شخص کو سمجھانا چاہیے، وما یرید لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ، شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے یا نصیحت قبول کرے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ عام حالات میں نیک لوگوں ہی کو کھانا کھلانا چاہیے، البتہ سوال کی صورت میں درست ہے۔ یعنی اگر بد عقیدہ شخص سوال کرے تو واقعتاً مجبوری کی صورت میں اس کی ضرورت پوری کی جائے گی، جو سمجھانے سے بھی باز نہ آئے۔ ایسے غیر اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ایک ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کی مدد کی جائے گی، لیکن اگر وہ اس کے باوجود غیر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھی چند بنیادی باتیں۔ جی، اب لوگ آپ جو بھی کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی آپ لوگ باری باری اپنے مائک اوپن کر کے تو سوال پوچھ سکتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق، جو بھی آپ کے لوگوں میرے کے خیال سے میں ان سوالات۔ کا حساب بتا دوں زکوٰۃ کے حوالے جی سے، تو پھر اس کے جی حوالے سے اگر ان پلیز، کا کوئی سوال ہو تو پھر وہ پوچھ لیں۔ جی بالکل، پلیز بالکل بتا دیجیے آپ۔ یہ جو مال کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر شرع زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم سونا لے لیتے ہیں،
سونا زیورات ہوں یا بغیر زیورات کے ہوں، 7.5 تولے یعنی 87 گرام تک کسی انسان کے پاس سارا سال اپنے پاس سونا موجود رہا ہو تو اس سارے سونے پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی 40واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کسی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زائد ہو، 7.5 تولے سے اگر کسی کے پاس کم ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے اگر کسی کے پاس موجود ہے لیکن سال بھی پورا نہیں ہوا تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جب سال پورا ہوگا تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح چاندی بھی، وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہو، سب کو ملا کر 52.5 تولے یعنی 616 گرام تک یہ چاندی پہنچ جائے اور اس حد تک چاندی سارا سال اپنی ملکیت میں رہی ہو تو چاندی پر پوری کی پوری جو چاندی ہے اس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ ہوگا۔ اسی طرح کرنسی کی مقدار بھی اگر حد زکوٰۃ تک پہنچنے والی چاندی کی قیمت کے برابر سارا سال اپنی ملکیت میں رہی ہے تو اس تمام کرنسی پر جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں ان ساروں کو 40 پر تقسیم کرے، جو جواب آئے گا آپ کی وہ زکوٰۃ بنے گی۔ تو جو کرنسی پر زکوٰۃ ہے وہ چاندی کے نصاب کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تجارت والا مال جو ہے، ہر قسم کے تجارتی مال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سال گزرنے پر پورے موجود مال کی قیمت خرید کا حساب لگا کر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ اس مال تجارت کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر کم ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ چاندی کے برابر ہونا یہ ضروری ہے۔ زمین مکان، یہ یاد رکھیے کہ اگر زمین مکان دکان وغیرہ اس نیت سے خریدے ہوں کہ مہنگے ہونے پر بیچ دیے جائیں گے یا انہی کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں تو موجود زمین مکان وغیرہ کی قیمت خرید کی مالیت پر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے بلکہ مکان دکان کرائے پر دے رکھا ہے، زمین میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں یا اس میں باغ لگا رکھا ہے تو ایسی صورت میں ان سے جو آمدنی یا کرایہ یا اناج یا پھل کی صورت میں ہوگی اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، بشرطے کہ آمدنی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سارا سال اپنے پاس موجود رہی ہو۔ اگر اس سے کم ہے یا جو کرایہ آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو پھل وغیرہ ہیں یا اناج وغیرہ ہیں، اگر حد نصاب تک پہنچ گیا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔ زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے وہ 50 وسق 15 من 30 کلو اناج پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر زمین بارانی ہے یعنی بارش چشمے وغیرہ کے پانی پر گزارا ہوتا ہے تو پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا۔ اور اگر خود ٹیوب ویل وغیرہ کنویں سے یا قیمت دے کر زمین کو پانی لگایا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے تو کل جو اس کے اوپر پیداوار ہوگی، اناج ہوگا، اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ضرورت کے لیے جمع شدہ جو اناج ہے وہ اگر ذخیرہ کیا جائے، وہ کم مدت کے لیے ہو یا سال سے بھی زیادہ مدت کے لیے ہو، تو جو ضرورت کے لیے آپ نے اناج وغیرہ اکٹھا کیا ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فروخت کی نیت سے اناج جمع کیا جائے تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے، اونٹ پر 5 سے لے کر 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی، اور اسی طرح آگے۔ اور اسی طرح بھیڑ بکریوں پر جو زکوٰۃ ہے وہ 40 سے کم بکریوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، اور پھر اسی طرح 121 سے لے کر 200 تک دو بکریوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ گائے وغیرہ پر یہ 30 سے کم ہے، اگر کسی کے پاس گائے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 30 گایوں پر 1 سال کا جو بچڑا ہے گائے کا وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ بھینسوں کا بھی نصاب یہ گائے والا ہی ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے ہاں یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے تقریباً یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی طارق صاحب، آپ نے بہت اچھے سے سب کچھ ایکسپلین کر دیا۔ بس میرا یہ کوشچن ہے کہ جو آواز بہت پیسے کم آ رہی ہے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو پیسے بینک میں رکھے ہوتے ہیں
تو اس کا کیونکہ ہر مہینے سیلری آ رہی ہوتی ہے تو اس کا حساب نہیں رہتا ہے کہ پورا سال کتنے پیسے رہے. تو اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ کم آپ کی مطلب پورے سال میں جو اماؤنٹ کم آپ کے پاس شو ہو رہی ہے تو آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے. تو اس میں آپ کیا مطلب اس میں کیا حکم ہے, کیسے دی جائے گی اس کی زکوٰۃ؟ پچھلے سال جو زکوٰۃ کا نصاب تھا نا, پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو چاندی کا جو نصاب تھا پچھلے سال کا وہ تھا 1,00,000 تقریباً 20 سے 24 ہزار روپے. اگر وہ کسی کے پاس پورے سال پڑے رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, اور اس سے اوپر جتنے بھی ہوگے تو اس میں سے 40واں حصہ اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور اگر اس سے کم ہوگے, سال بھر کم ہی رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہم مطلب پورے سال کا حساب نکالنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ اسی میں سے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شروع کیسے سال سے لے کر آخر تک آپ کے پاس جتنے پیسے موجود ہیں نا, یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ شروع سال میں آپ کے پاس 1,24,000 پہ موجود تھے, وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہے تھے, اور آخر سال میں آپ کے پاس 1,24,000 1,30,000 1,35,000 جتنے بھی ہیں ان سب پر آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جی مطلب یہ کہ ہم لوگ اینڈ جب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, پھر اس حساب سے ہم زکوٰۃ نکال دیں. جی جی ٹھیک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے یہ بتایا کہ ہاسپٹلس کو نہیں دے سکتے, تو شوکت خانم اور جو ادر ہاسپٹلس وہ اس میں اپنی آن لائن انہوں نے زکوٰۃ کا ایک سیکشن لکھا ہوتا ہے اور اس میں کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ کی الگ کلیکشن ہے ان کی. میرے خیال سے تو میں ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, رفاہی ادارے ہیں. ان میں سیر فہرست عمران خان صاحب کا شوکت خانم ٹرسٹ اسپتال ہے, اسی طرح گلوکار ابرار الحق کا سہارا فار لائف ٹرسٹ نارووال ہے, میرا کا جو ہے وہ شفقت نامی NGOز ہے, اور اسی طرح جو جواد احمد ہیں ان کی ایجوکیشن فار آل ہے. یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں نا ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ فطرانہ قربانی کی کھالیں انہیں نہیں دی جا سکتی. شرعاً یہی مسئلہ ہے. آگے کوئی اگر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ صدقہ و خیرات سے ان کی مدد کر سکتا ہے جتنی کرنا چاہے, لیکن شرعاً ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ کے مستحقین غرباء اور مساکین ہیں, جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر اس سے اگلا آگے دیکھا جائے گا کہ اب کس کو ضرورت ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مریض کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو جب مریض کو نہیں لگتی تو مریض کا جہاں علاج کیا جاتا ہے وہاں کیسے لگتی ہے؟ صحیح, تھینک یو. اور وہ جو آپ 40 تو اس میں 2.5% صرف گولڈ کے اوپر ہے, باقی جو کیش ہے جو بینک کا جو اماؤنٹ ہے اس پہ 40 آپ کہہ رہے ہیں 40واں حصہ ہوگا اس کا. 2.5% یا 40واں حصہ ایک ہی چیز ہوتی ہے, دونوں ایک ایک ہی ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تھینک یو جی, بہت مہربانی. تھینک یو. جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملازمین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, اور پاکستان میں خاص طور سے کام کرنے والیاں سب جھوٹی والیاں ہوتے ہیں یہ لوگ, تو یہ تو اپنا کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب یہ لوگ تو ہر وقت ہم لوگ مطلب ان کو زکوٰۃ دیتے جو خاص طور سے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, تو ان کو نہیں دے سکتے ہم زکوٰۃ. مطلب ان وہ کو آپ اپنی تنخواہ دیں نا, اچھی تنخواہ دیں, ان کو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ بیماریاں خاندان میں ان کے اتنی لوگوں کو لے کے ہوتا ہے نا کہ بس کبھی بارش ہوئی تو سب کچھ بن کا گھر بہ گیا, آفتیں آتی رہتی کہ کچے گھروں میں رہتے ہیں یہ لوگ. تو جی پھر آپ ان کو الگ سے کر کے دیں نا, ملازمین کو بطور تنخواہ آپ اپنی زکوٰۃ نہ دیں نا, ان کو الگ سے دیں. جی وہ الگ سے ہی دیتے ہیں ان کے مسائل پر, جی, تنخواہ کر کے نہیں دیتے. لیکن جی اس جی لیے بھی نہیں دینا چاہیے, اس لیے بھی نہ دیں کہ اگر ہم ان کی زکوٰۃ سے مدد کریں گے تو یہ ہمارا کام اچھے طریقے سے کریں گے. تو اگر یہ بھی نیت آ گئی تو تب بھی آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ہمارے ہاں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی مدد کر دیں, یہ ہمارا اچھے سے کام کر دے گا. اچھا. اور جی ہم لوگ اسپتالوں میں, جیسے میں ایک ڈاکٹر ہوں,
تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب مریض جیسے ہمارے پاس اب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے ہیں اور امیڈیٹلی پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کا فنڈ موجود ہے جی، ہر اسپتال میں موجود ہوتا ہے، نہیں، میں خود اس میں گورنمنٹ میں سے کوئی گورنمنٹ فنڈ ان نہیں کی دیتا علاج جی، میں کروا گورنمنٹ سکتی کی ہے۔ بات جی میں گورنمنٹ کی بات کروں، کوئی فنڈ نہیں دیتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں دیتا ہے، پنکھے بھی نہیں چل رہے ہوتے ہیں، اور سامنے بیٹھا ہوتا ہے، پھر ہم اس سے کہتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ لینا چاہتے ہو تو بتا دو، پھر ہم اس طرح اس کو کہہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی اسی سے اب علاج ہو سکتا ہے، وہ دوائی لا نہیں سکتے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے مریض۔ تو ایسے شخص جو بالکل لاچار مجبور ہے اس طرح کی کیفیت میں، پھر اس کو دے سکتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں تو جو صدر وزراء ہیں یا ہمارے جو مشیر حضرات ہیں جو گورنمنٹ کے، وہ بھی زکوٰۃ سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کراچی میں تو بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے، جی، کچھ نہیں ہے پورے گورنمنٹ کا، بہت پاکستان برا کا ہی حال ہے۔ برا حال ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہاں جی جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے دو جو باتیں بتائی تھیں، ایک تو قرآن مجید پڑھانے کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے، اور کرائے کے حوالے سے، وہ میں نے مس کر دی سگنل کے ایشو کی وجہ سے، آپ وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ؟ جو دینی ادارے ہیں نا، جو جی دینی ادارے ہیں، دینی تعلیمی ادارے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف دینی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک دو دنیاوی کتب بھی شامل ہیں تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسجد کو زکوٰۃ نہیں ادا آپ دے سکتے، مدارس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کی دین کی تبلیغ، اشاعت، دین کے لیے لڑائی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ البتہ جو قرآن ہے وہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کر نہیں دے سکتے، لیکن آپ نے ایک ادارے میں کتابیں دی ہیں اور اس میں قرآن بھی شامل ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک اسٹوڈنٹ کی دنیاوی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے لیکن؟ نہیں اٹھا سکتے جی، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے۔ اور کرائے کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا، کس کا کرایہ؟ گھر کا کرایہ، اگر آپ نے گھر پہ کرائے پہ گھر دیا گیا ہے، اس کا بھی آپ نے ایک اماؤنٹ بتایا تھا۔ کرائے پر دیے گیا گھر جو ہے نا، اس کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ آمدن جو آپ کی آ رہی ہے، جو کرایہ آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ آ جی گئی آپ؟ ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گئی۔ اور اگر گھر میں آپ نے کہا تھا کاروبار کے لیے کوئی چیز رکھی ہے اور اس کو بیچنا ہے، تو اگر اسی طرح کسی نے گاڑی کا کوئی کاروبار کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے لیکن چلاتا نہیں ہے، اور گاڑی اس اس نے طرح بیچنے کے لیے کاروبار، رکھی ہے، جی اس کے اوپر پھر جو اس کی قیمت خرید ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو چیز بھی آپ نے تجارت کی غرض سے لے کر رکھی ہے، اس کے اوپر سال پورا ہونے پر جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ وہ قیمت آپ لگوا لیں تو جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں 2.5%۔ جی تھینک یو۔ اچھا پلیز رشتہ داروں کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جو رشتہ دار مساکین، فقراء، ابن سبیل یا فی سبیل اللہ کے ذیل میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں 2 اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو زکوٰۃ دینا اکیلا اجر و ثواب ہے، اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں 2 ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کا زیر کفالت ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو بیٹا تو آپ کا زیر کفالت ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹا جو ہے اپنے والد کو زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کی کفالت کرے، وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تھینک یو۔ السلام اچھا علیکم اگر ورحمۃ جی وعلیکم ہیلو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے میرے ذمہ زکوٰۃ ہی میں ہر رمضان میں جیسے دیتی ہوں، اگر میں نے پچھلے رمضان میں زکوٰۃ نہیں دی اور پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتی رہی، اور اگلے رمضان سے پہلے مجھے وہ ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کیونکہ اگلا پہلے تو یہ رمضان کلیئر جب کر لیں کہ صرف جو زکوٰۃ ہے وہ صرف رمضان میں نہیں دینی ہوتی، ہاں جی یہ بلکہ مجھے زکوٰۃ جو ہے جب آپ کے اوپر فرض ہو جائے اسی وقت آپ کو ادا کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی 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 یہ پتہ ہے مجھے، اور لیکن اگر کوئی درمیان سال تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
دے سکتا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے پچھلی زکوٰۃ کمپلیٹ کرنی ہوگی، جی جیسے جی میرے کر تو سکتے ہیں، یہ کوئی ہے، حرج نہیں ہے. یا اس کے بعد بھی تک دے سکتے ہیں، یا رمضان سے پہلے تک ہی کرنا ہوگا؟ یعنی سال مکمل جب آپ کا ہو رہا ہے نا، تو اس اگلے سال سے پہلے آپ اپنی جو پچھلی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر لیں. اگلے سال تو نہیں دیں گے نا پھر. ہاں جی، نہیں دیں گے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ایک اور سوال تھا. اکثر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ قرض دار ہوتے ہیں، وہ ہم سے قرضہ بھی مانگتے ہیں، ان پہ قرضہ بہت ہوتا ہے، بہت، اور وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں. کیا ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ صاحب نصاب ہے، پہلے اپنا سونا دیں پھر ہم آپ کو آپ کے قرضے کے لیے زکوٰۃ دیں گے، یا ان صاحب کی نصاب جو ہے نا وہ اپنا جو ہے اپنا قرض نکالے گا، اور قرض نکالنے کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. جی جی شکریہ. السلام جی علیکم. سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو اکثر کم سن یہ جو شادیوں کے اوپر ہم پیسے دیتے ہیں، وہ اکثر وہ لوگ زکوٰۃ کے طور پہ ہی مانگتے ہیں کہ بھی بیٹی کی شادی ہے، زکوٰۃ میں سے پیسے دے دیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دینے چاہیے اس کے لیے یا نہیں دینے چاہیے؟ بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ جو شادی وغیرہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ صدقہ خیرات سے اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے جی. جی کیونکہ اگر تو لڑکا ہے تو وہ تو خود کما کے اسلام نے تو شادی کو بنایا ہی انتہائی آسان ہے، لیکن یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان کی وجہ سے شادی مشکل ترین ہے. اور اگر لڑکی کے ذمے لڑکی کے والدین مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ جو رسمیں ادا کرتے ہیں یہ نہ ادا کریں، سادگی سے اپنی بچی کا رشتہ کر لیں. تو اس کے حوالے آج سے کل زکوٰۃ تو نہیں لگتی، لیکن آپ صدقہ و خیرات سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. جی ایک دفعہ کائنڈلی آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ صاحب نصاب کون ہوگا جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی کہ اس کے پاس کتنا مال ہوگا. مجھے تھا کہ ایک دفعہ یہ سارے لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. عموماً ہم لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. تو صاحب نصاب کس کیٹیگری میں آتا ہے، کس کو ہم سمجھیں گے، وہ ذرا ایک دفعہ بتا دیجیے گا. مسکین اور غریب نہ ہو. باقی جو صاحب نصاب یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے، اس کے پاس جو رقم ہے وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہی ہے. یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے. ہوں جو آپ بتا رہے تھے کہ 1,00,000 کچھ پاکستانی تھی جو اور لاسٹ ایئر پچھلے بتایا. سال تھی 1,24,000 غالباً. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس یہ مالیت کا پیسہ یا چاندی یا زیور ہے تو وہ صاحب نصاب میں آتا ہے، جی. اس کو پھر زکوٰۃ نہیں ہم دے سکتے. ٹھیک. لیکن ایک بندے کے پاس اچھا مکان ہے، اس کے جی. پاس گھر گاڑی ہے، لیکن موجودہ جو دور میں جو وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے کھانے پینے کے. اب اگر وہ گاڑی بیچتا ہے یا گھر بیچتا ہے تو اب تو وہ سڑک پر آ جائے گا. تو ایسے شخص کی بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے، وہ بھی پھر غریب اور مسکین میں آئے گا. ٹھیک اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا، یہ اس کو اس سے فارغ نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. وہ بھی مستحق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ مطلب لائک ظاہری طور کے اوپر جب تک وہ خود نہ بتائے تب تک تو ہم نہیں گیس کر سکتے اس چیز کو. فقیر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات وہ پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگے گا. اور مسکین وہ ہے کہ جو سوال تو نہیں کرے گا، سفید پوش ہوگا، بظاہر اس کی حالت ٹھیک لگ رہی ہوگی لیکن ہوگا وہ ضرورت مند. وہ ایسے شخص کا معاشرے میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ جی آج کل بہت مجبور ہے. لوگوں کی زبان زد عام ہوتا ہے کہ فلاں شخص آج کل بہت مجبور ہے. تو موجودہ دور میں تو ہیلو. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو مساجد اور مدارس کے علماء ہیں وہ مساکین میں سب سے زیادہ آتے ہیں. تو اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کا امام اور جو آپ کے بچوں کا قاری ہے اس کا ضرور خیال رکھا کریں اس اپنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ نکالتے ہوئے، کیونکہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. تو ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے. جی ان لوگوں کی سیلریز بہت مناسب ہوتی ہیں، بہت ہی کم بلکہ. تو جی جی ضرور مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ فرسٹ پرائورٹی پہ انہیں کو رکھنا چاہیے انشاءاللہ. یہ سب سے زیادہ مساکین میں آتے ہیں. جی
جی السلام علیکم. ایسے لوگ ہیں جو مطلب ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتے جو دنیاوی تعلیم ہے، جس کے مطلب یتیم آپ ہے اپنی زکوٰۃ ان کو دیں نا. آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں. آپ آگے وہ جس مد میں خرچ کریں ان کی مرضی ہے جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے. لیکن آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کریں، تو یہ درست نہیں ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ میں نے ابھی آپ سے جو رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ مطلب رشتہ داروں میں ہمیں کن کو دینی چاہیے. جیسے میں اپنی پھپھو، چچا، ان پھپھو کی چاچا کا کفالت دے کرنا سکتے ہیں. چاہوں. اچھا جن ٹھیک کی ہے. کفالت انسان پر واجب ہے ان کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. شوہر پر بیوی کی کفالت یہ واجب ہے، وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ماں باپ پر ایسی اولاد کے جو نابالغ ہو یا ابھی کمانے کے قابل نہ ہو ان کی کفالت واجب ہے، تو وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور کفالت جن کی واجب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے ہی اولاد پر ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، ان کی کفالت واجب ہے تو ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دادا پردادا اور یتیم پوتے پوتیوں، یہ ان کی کفالت بھی دادا کے ذمہ واجب ہوتی ہے. اور دادا اب یہ کہیں کہ میں اپنے پوتوں کو زکوٰۃ دوں گا تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. شوہر، ماں باپ، اولاد اور دادا دادی، پوتا پوتی، ان کو صحیح زکوٰۃ نہیں. صحیح. لیکن چچا کو، پھپھو ان کو، کو دے ان کو سکتے ہیں نا، دی جا وہ تو آپ کے سکتی. قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ان ہے کی ٹھیک کفالت ہے. آپ کے ذمہ نہیں ہے. جی جی جی. جی اسی طریقے سے اگر ایک بہن اچھی ہے، مالدار ہے، بھائی ضرورت مند ہے، تو کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے جی سکتی جی ہے؟ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. بیوی جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے اور خاوند غریب ہے تو بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے ذمہ کفالت نہیں ہے خاوند کی، خاوند کے ذمہ بیوی کی کفالت ہے. ٹھیک. جی ٹھیک. جزاک اللہ خیر. یہ تھوڑا سا میں پلیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہیلو. اگر کوئی مسکین ہے اور وہ پھر پیشنٹ بھی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کیس میں تو وہ مسکین ڈیزرونگ ہے، تو وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کا خرچہ وہ تو ہے مشکل ہی ہوگا، تو مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں گے نا. اور اگر ایسا ہو کہ وہ لیکن اس کو ٹھیک ہو اس لیے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ وہ مریض ہے، اس کو اس لیے زکوٰۃ دیں گے کہ وہ مسکین ہے. اب آگے وہ کہاں خرچ کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے تھینک یو. ایسے ہی آپ نے کسی شخص کو زکوٰۃ دی ہے، اب اس نے زکوٰۃ کے وہ پیسے سارے جمع کر کے حج یا عمرے کے لیے چلا گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے حج عمرہ نہ کریں. وہ اس کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی ان کو خرچ کرے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے پاس زمین ہے مگر خاندانی زمین ہے، نام پہ نہیں ہوئی اور ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کے ہسبینڈ نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ ہاں جی. زمین ہے، زمین جو لیکن خاندانی زمین ہے، ابھی تک پراپرٹی نام پہ نہیں ہوئی ان کے، مگر ان کے بیٹی کی شادی ہے اور تو زکوٰۃ مانگ رہے، تو ان کو دے سکتے ہم؟ بیٹی کی شادی کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ و خیرات سے مدد کریں گے. شادی اچھا کے لیے تو صدقہ. زکوٰۃ اسلام نے مقرر ہی نہیں کی ہے نا. شادی تو انتہائی سادگی سے کرنے والی چیز ہے، اچھا اس کے لیے لیکن صدقہ و خیرات سے آپ مدد کر سکتے ہیں. مگر ان کے پاس پراپرٹی بہت ہے لیکن ابھی تک مطلب بंٹوارا نہیں ہوا ہے. بھلے پراپرٹی بہت ہے، آپ ان کی صدقہ و ہاں خیرات سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غرباء اور مساکین میں سے ہیں، تو آپ ان کی صدقہ و خیرات سے مدد کر سکتے ہیں. اوکے شکریہ. عام صدقات سے، فرضی صدقات سے نہیں. زکوٰۃ فرضی صدقات میں سے ہے نا، تو یہ سب سے پہلا حق فقراء اور مساکین کا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہے تو آپ کو تو دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. آگے وہ جہاں بیٹی کی شادی پر خرچ کریں یا بیٹے کی شادی پر خرچ کریں ان کی مرضی. لیکن اگر وہ فقیر و مسکین نہیں ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ان کی عام صدقات سے مدد کر دینی چاہیے. اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. اوکے شکریہ. جی
جی تو شادی کے حوالے سے بھی مجھے یہ بات سمجھ آئیے کہ جیسے اگر کوئی غریب مسکین فقراء میں آتا ہے یا مسکین میں، تو آپ ان کی ویسے ہی مدد کر دیں گے، آگے ان کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی بچی کی یا بیٹے کی شادی میں جی اس میں جی سے کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن جی ہم بالکل اس نیت سے پیسے نہیں دیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لیں۔ جی، یہ ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں اور آپ اپنی بیٹی کا شادی کریں، اس حوالے سے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آئی ہوپ یا باقی سب لوگوں کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ شادی کے حوالے سے بہت عموماً سوالات بھی آتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ میری بچی کی شادی ہے تو مدد کر دیں، تو یہ بہت الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہم لوگوں مدد کو۔ ان کی کر دینی چاہیے، اس میں اللہ نے جی بڑا اجر رکھا ہے جی صدقات و خیرات میں، لیکن جی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ان کی مدد اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہاں اس لیے ضرور کریں کہ یہ غریب اور مسکین ہے۔ جی بالکل، آپ اپنی یہ نیت کریں گے۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی صاحب ایک کویشچن کلیئر کر دیجیے، ایکچولی بہت سا لیڈیز کا یہ کویشچن آتا ہے کہ ہم نے زیور اپنی بچی کی شادی کے لیے لے کے رکھا، اگر ہم وہ ملاتے ہیں اپنے زیور کے ساتھ تو نصاب کو پہنچتا ہے ورنہ نہیں پہنچتا، تو پھر کیا ہم زکوٰۃ دیں گے؟ تو یہ آج آپ مجھے کو آپ کی آواز ذرا کم آئی ہے، اگر جی میں بہت پھر سے سے کر لیں۔ جی بہت سی بہنوں کا یہ سوال ہے کہ ہم اگر کوئی زیور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لے کر رکھتے ہیں اور وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اگر اپنے زیور کے ساتھ نہ ملایا جائے تو پھر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ چیز کلیئر جو کر بھی آپ کے دیجیے۔ پاس زیور ہے نا، چاہے وہ سونا ہے، وہ زیور کی شکل میں ہے یا عام شکل میں، وہ 7.5 تولے سونا سے زائد ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، بیٹی کے لیے بھی رکھا ہے یا بیٹے کے لیے رکھا ہے، جب تک ان کے ہینڈ اوور نہیں کر دیا گیا تب تک وہ آپ کی ملکیت ہی تصور کیا جائے گا، جی اور اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ یعنی 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی اور اگر آپ نے وہ بیٹی یا بیٹے کے حوالے کر دیا ہے تو اب ان کا وہ مال ہے، اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ادروائز ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جیسے ایک میرے مال کو شوال پہ ایک پورا سال گزر رہا ہے، لیکن میں 2 ماہ پہلے ہی کوئی نیا زیور خریدتی ہوں، یا پھر میرے اکاؤنٹ میں بونس آتا ہے، یا ایسے پیسے آتے ہیں جس کو میں نے بعد میں حج کے لیے استعمال کرنا صرف 2-3 ماہ رکے ہیں، لیکن نصاب کو تو پہنچ رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہوگا؟ بس وہ جو سال سے پہلے آپ کے آ رہے ہیں نا، یعنی ایک شوال سے دوسرے شوال تک آپ کے پاس مزید رقم آ گئی ہے، تو وہ مزید رقم جو ہے اس میں دوسرے شوال تک ایڈ کر دیں گے، تو اس ٹھیک ساری رقم میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا کچھ رفاہی ادارے ہوتے ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں منی، مطلب لوگ اس میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ صحیح زکوٰۃ کی مد میں استعمال کر رہتے ہیں، اب ان کے پاس اکاؤنٹ میں یعنی کافی لوگوں سے اکٹھا کیا اکاؤنٹ میں اتنا مال ایک سال گزر بھی جاتا ہے اور اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو ہے، لیکن وہ مال ان کے پاس تو نہیں رہتا، جیسی ضرورت آتی ہے زکوٰۃ ایلیجیبل آتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ اس مال پہ کیا پھر زکوٰۃ ہوگی یا کیا اس سلسلے میں حکم ہوگا؟ وہ جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں وہ چونکہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتے، جی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، جی جی بلکہ اللہ کی راہ میں یا مخلوق الہی کی فائدے پر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ عالم جی صاحب ابھی ایک جی سوال آیا ہے میرے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا سمجھنا یا چھوڑ دیں، منع کر دیں؟ نہیں ابھی سوال پوچھ رہے تھے، ایکچولی میرے پاس بھی ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی سارا زیور لے کر چلی گئی ہے، نکاح میں ہے، تو شوہر زکوٰۃ کس پر لازم ہے زکوٰۃ دینا؟ بیوی جو ہے وہ زیور لے کے چلی گئی ہے، بیوی زیور لے کے کہاں چلی گئی ہے؟ بس اتنا ہی لکھا ہے کہ بیوی زیور لے کے چلی گئی ہے لیکن وہ نکاح میں ہے، اگر ان کے تو سوال کیا؟ کا مقصد یہ ہے کہ سارا زیور بیوی کے پاس ہے تو پھر بیوی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ جی کہہ رہے ہیں میکے چلی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، تو جی ٹھیک ہے، اگر وہ میکے چلی گئی ہے زیور لے کے لیکن پھر تو نکاح میں وہی ہے، میرا زکوٰۃ خیال ادا ہے کرے گی نا، پھر تو اس کی ملکیت ہے، وہ لے کے چلی گئی ہے تو اب وہی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ شوہر پر لازم نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک، جی صدف اب آپ پوچھیں۔ جی ایک جیسے میں ایک مثال سیناریو دے رہی ہوں آپ کو کہ ایک فیملی وہ آ کے کہتی ہے کہ آپ ہمارے مطلب مدد کیجئے بچے کی تعلیم کے لیے تاکہ یہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمیں دوبارہ مانگنا نہ پڑے، جب ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کہیں اور لگا لیتے، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ بچے کے تعلیم کے لیے مانگتی بار بار، تو ایسی صورت میں ہم کہیں کہ بھائی صرف تعلیم پہ آپ ہر دفعہ مانگنے آ رہی ہو، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ان بچے کو کے سمجھا میں سکتے ہیں نا جی،
ये हर नहीं, वो दफा नहीं आप समझते बात हैं, के लिए वो नहीं बोलते हैं, आप समझती खर्च हैं, वो करते फिर नहीं आ है। जाती है। हमने कहा आपने वहां क्यों नहीं लगाया, क्या पैरों पे खड़ी हो जाती? आप कहती नहीं, वो आ गया तो मैंने ऐसा कर तो लिया देखे ना, तो और ये कर उनकी लिया। आदत बन चुकी है ना, तो जो मिस्कीन है वो मांगेगा नहीं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो चिमट के आपको सवाल नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को देना चाहिए, ना कि जो बार बार चिमट के सवाल करते हैं उनको दें। जी शुक्रिया। ये तो शरीयत ने 1400 साल पहले ही बता दिया ना कि किन को देना है। जी जी अस्सलाम तो वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछिए। जी, ऐसे कुछ इदारे होते हैं जो सदक़ात, ज़कात, खैरात ऐसे सब लेते हैं जो, और वो ज़रूरत के हिसाब से लोगों पर खर्च करते हैं। यानी कि दुनिया की तालीम हो, बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते, वो गरीब है कि मतलब उनका गुज़ारा मुश्किल है और फ़ीस के पैसे नहीं निकल रहे, यूनिफ़ॉर्म्स के पैसे नहीं निकलते हैं। तो वैसे लोग जब सवाल करने आते हैं तो फिर क्या हम ज़कात के पैसे उनको दे सकते हैं? आम सदक़ात और खैरात से उनकी मदद की जा सकती है, ज़कात के पैसों से ऐसे इदारों की मदद नहीं की जा सकती जो सिर्फ दुनिया के लिए काम करते हैं। हाँ, अच्छा। दीनी इदारों या के लिए काम करते हैं और उसमें दुनियावी इदारे भी शामिल हो जाएं, तो उसमें से कोई हरज नहीं है। लेकिन जो सिर्फ दुनिया के लिए कायम कायम किए गए हैं, तो ऐसे इदारों को ज़कात नहीं देंगे, बल्कि सदक़ात और खैरात के लिए के पैसों से उनकी मदद करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह। क्योंकि वो फ़ी सबीलिल्लाह में वो नहीं आते ना, दुनियावी तालीमी इदारे वो फ़ी सबीलिल्लाह में नहीं आते। अस्पताल जी, भी फ़ी सबीलिल्लाह में नहीं आते। जी। जी जी। इस तरीके से यानी कि इसमें ये भी वो आगे जैसे बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि बच्चों की फीस के पैसे नहीं हैं, जो दुनियावी तालीमी जो स्कूल फीस है और उसके लिए तो इसका मतलब है उसमें से बच्चों की सदक़ात और जो खैरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं ना, तो वो आप दे दें। वो दे देंगे। जी, लेकिन ज़कात से नहीं स्कूल फीस अदा की ज़कात जाएगी। अल्लाह ने देखे ना, अल्लाह ने पहला हक जी, ही अल्लाह रखा है ताला बता दें। फुकरा और मसाकीन का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है जो हम देखते हैं और वास्ता भी पड़ता है कि जी, जी। स्कूल फीस नहीं अदा हुई या इतनी इकट्ठी हो गई हुई है और तो वो अदा करनी है और वो सब सही। तो अगर वो जज़ाकल्लाह चंद लोग खैर। मिल के अपने सदक़ात के पैसों से अगर उनकी मदद कर दें, तो वो भी मसला हल हो सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल से जी। ज़कात जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मसारिफ़ बयान किए हैं, उन्हीं पर खर्च हो, तो हमारे जो इलाके हैं, उनमें गुर्बत नहीं रहेगी फिर। जी, बिल्कुल और वो ज़्यादा मुस्तहिक है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता भी दिया है, तो उन्हीं तक ही पहुँचनी चाहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और हम जो पहले दे चुके हैं, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए दे चुके हैं ज़कात भी और वो अल्लाह तालीम कबूल करने वाला है जी, अल्लाह नीयतों को बेहतर जानता है। अब उसका अब हमें दोबारा क्या अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं, हमने दोबारा तो नहीं अदा उधर करनी होगी, लाइल्मी की बुनियाद पर आपने कर दिया तो हो गया ना। अब पता चलने के बाद दोबारा करेंगे तो फिर मुजरिम होंगे, फिर आपको ओ- दोबारा अदा करनी होगी। ओके सही। एक इसमें मैं सॉरी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जो जैसे सैलाब वाले जो होते हैं या वॉर्स में जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं और फिर वो जैसे यूनिसेफ वगैरह कलेक्ट कलेक्ट करते हैं पैसे, तो वो अलाउड है वो देना? उस पे फिर लोग गुरबा और फुकरा और मसाकीन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को डायरेक्ट आप या कुछ ऐसे इदारे हैं कि जो वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो उन इदारों को दी जा सकती है। थैंक यू। जी ये फलस्तीन के लिए लोग अगर ये कहें ज़कात दे दो तो ऐसे दे दें ज़कात? पहले तो ये जानना जरूरी है कि वहां तक वो इमदाद पहुंचती भी है कि नहीं। वो तो ये, बॉर्डर ही ये चारों तरफ से बंद है। हाँ पता नहीं लोग इतना मांग क्यों रहे हैं बस टीवी। ये दुकानें खुल जाती हैं ना, हमारे यहाँ यही तो मसला है कि जब भी कोई मसला होता है तो ऐसी दुकानें खुल जाती हैं, मांगने के तरीके आ जाते हैं लोगों को। लेकिन अब अगर अब पूरे वहां पे साल का वो पहुंचाना फिर पूरे चाहते साल का हैं बजट इकट्ठा कर लेते हैं। तो अगर तो वाकयातन उन तक पहुंचता है और वो हमें नजर भी आ रहा है कि उन रास्तों से पहुंचता है जो वहां तक पहुंचने वाले रास्ते हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो आप दें उनको, पहुंचाएं उधर। जी, तो ये कि फ़लस्तीन के लोगों को ज़कात हम दे सकते हैं। उनको दे सकते हैं लेकिन ये ना क्या जी, वो जी, इससे बिल्कुल, हाँ, फुकरा और मसाकीन से भी बदतर मसीह में हालात आते हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फी सबीलिल्लाह में भी है। जी। लेकिन ये तो आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे कोई करे तो फिर ही होगा, ये जो नॉर्मल वो छोटे गवर्नमेंट को भी छोटे इजाजत नहीं जैसे है जी आजकल। दुकानें गवर्नमेंटें भी नहीं इजाजत नहीं, वो इसराइल और मिस्र तो इजाजत ही नहीं दे रहे, क्यों नहीं बॉर्डर खड़ी नहीं खोल होती रहे। अगर सारी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, होने को तो सब कुछ हो सकता है। तो क्यों नहीं होता? हम लोग क्यों इतने कमजोर पड़े? बस ये मुसलमान जो है ना बुज़दिल हो चुके हैं।
دنیاوی محبت، دنیاوی چیزوں کی محبت ان پر غالب آ چکی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے، یہ جو لون پر گھر لیتے اور اس کا رینٹ آتا ہے، لیکن جیسا رینٹ آتا ہے وہ لون پے کر دیتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، وہ جو لون آ رہا ہے، جو رینٹ آ رہا ہے، وہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ وہ اچھا، مطلب آمدن اس کو آپ کے سیل پاس کرنے موجود ہے، اب آپ پڑی ہے، سیو ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، ادروائز اچھا زکوٰۃ نہیں۔ جی، شکریہ۔ جی تو اگر جیسے گھر یا کوئی بھی چیز کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو اگر وہ اماؤنٹ آپ کے پاس 1 سال رہی ہے، فرض کریے 1 لاکھ، تو آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن اگر جو کرایہ آتا رہا، آپ کا خرچ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر ضروریات میں، کوئی تو زکوٰۃ پھر نہیں ہے۔ نہیں، پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آ، بہت چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، جزاک ایک اللہ سوال خیر۔ ایک سوال پوچھوں گی۔ کسی شخص نے 2 پلاٹ لیے ہیں، ایک گھر بنانے کی نیت سے لیا کہ اس پر گھر بنایا جائے گا، وہ ذکر ہوا کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ نیت گھر بنانے کی ہے۔ دوسرا پلاٹ اس نے اس نیت سے لیا کہ اس کو بیچ کے اس پہ گھر بنایا جائے، تو وہ اس دوسرے پہ بھی کیا اس کا حکم ہوگا؟ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو موجودہ مارکیٹ ویلیو اس کی ہوگی، اس کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 2.5%، یعنی 40واں حصہ، اچھا، 40واں حصہ کہہ لیں یا 2.5% کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، وہ زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی ہے دوسرے پہ دونوں ایک ہی ہوگی چیز۔ جی، اور پہلے پہ جو گھر جس پہ گھر بنانا ہے اس پہ نہیں ہوگی؟ اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر بنانے کے لیے آپ پلاٹ جتنے مرضی لے لیں، لیکن نیت آپ کی گھر بنانے کی ہو، ان سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح جی، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک پہ گھر بنانے کی ہے اور ایک کو بیچ کے گھر بنانے کی، کیونکہ جس کے ظاہر ہے اوپر گھر بنانے کی ہے بس اس کے اسی اوپر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جس کو بیچ کر گھر بیچنے کی بنانے۔ نیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چل ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ زکوٰۃ بیچنے کے ٹائم ہوگی یا ہر سال ہوگی؟ ہر سال ہوگی۔ جی یہ چیٹس میں کوئی میسج کیے ہے، زکوٰۃ کے جی پیسوں سے غریب کو گمراہ کر سکتے؟ اس کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں۔ کوئی سوال نہیں کیے اس پہ، تو میں نے ایک زکوٰۃ بار کے آپ پیسوں سے زکوٰۃ کسی کو دے کے اس کو کہیں کہ جائیں آپ عمرہ کر لیں، تو ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں غریب اور مسکین سمجھ کے، تو وہ پیسوں کو جمع کر کے عمرہ کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ چیٹ میں ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ ہاؤس وائف جو پیسے جو جمع کرتی ہیں تھوڑا تھوڑا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ وہ اگر سال کے شروع میں نصاب زکوٰۃ کو پہنچے ہوئے تھے اور آخر سال تک ان کے پاس اتنے ہی موجود ہیں جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچے ہوئے، یا نصاب زکوٰۃ سے کم ہے، یا ان کے اوپر سال نہیں پورا ہوا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے چیٹ میں، انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ ہے اس کی انسٹالمنٹ چل رہی ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جو چل رہی ہیں ان کے اوپر جتنا وہ ہو چکا ہے نا، جتنے آپ انسٹالمنٹ دے چکے ہیں، جی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو دینی ہے ابھی ان کے اوپر نہیں ہوگی، اگر وہ بھی سال پورا ہو چکا ہے تو۔ ایک اور سوال لکھا ہوا ہے کہ میرا سوال ہے، کچھ لوگ مدد تو چاہتے ہیں اور بار بار پیسے مانگتے ہیں مگر زکوٰۃ کی شکل میں نہیں لینا چاہتے، تو دینے چاہیے کہ نہیں؟ ان کی جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کو عام صدقات سے ان کی مدد کریں۔ چیٹس میں جو سوال تھے وہ جی جی بس یہی تھے چیٹ میں سوال، اور جی جی میں نے بھی چیک پلیز کر ایک لیا۔ کوئی کوشچن اگر میں پلیز پوچھ لوں، یہ جو جی پلاٹس ہوتے ہیں جو کے اوپر گھر نہیں بنے ہوتے اور ان سے کوئی رینٹل انکم تو نہیں ہے، لیکن وہ لینڈ ہے، پیس آف لینڈ پلاٹ ہے، اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اس کی موجودہ ویلیو جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایم ٹی بھی اگر کچھ بھی نہیں ہے ہو رہا لیکن اس کی ایکچوئل ویلیو پر ہوگی۔ تھینک یو۔ جی لیکن ہماری بیچنے کی نیت تو نہیں ہے، مطلب وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اگر زمین۔ اگر ویسے زمین پڑی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بیچنے کی جی نیت سے جو لیے ہیں، تجارت کی غرض سے جی لیے ہیں، جی اس اس کے پہ اوپر ہوگا نا۔ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ویسے ہی جی لیے ہوئے ہیں، کوئی مقصد جی نہیں ہے ان کا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، جی ارادہ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ جو کے پاس پراپرٹی کا کام ہاں کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر پیداوار ہو رہی ہے تو اس پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، اگر پیداوار ہے تو صحیح. یا یہ جو لوگ جیسے پلاٹس کے کام کرتے ہو آپ، لیتے بیچتے کرتے ہو، وہ لوگ پھر اس کے میں ان آئیں کے اوپر گے. تو پھر زکوٰۃ ہے نا، جو ہاں جی، ان لیتے کے اوپر بیچتے ہیں. زکوٰۃ ہے. بالکل بالکل. مین بیسیکلی یہی چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر دیں گے. جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال سے اب کسی کا نہیں ہے. جی جی الحمدللہ کافی فائدہ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے ٹاپکس اور باقی سوالات پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم نے آپ کا اچھا ٹائم لیا، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیر کثیر فی دنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.